شعبہ جد الحسن والحسین حبیب اللہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الذین نهى الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآلہ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون صلوات محمد وآلہ. آج جو ہے شب شہادت امیر المومنین کی مناسبت سے سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں، اس کے بعد آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں. آج چونکہ شب قدر کی شب بھی ہے اور انشاءاللہ مجلس کے فوراً بعد ہم اعمال شب قدر بھی کریں گے، اور یہی شب قدر کے اعمال ہیں کہ جس کے بارے میں حکم ہے کہ بہتر ہے یہ تین شب ہے، 19ویں شب، 21ویں شب اور 23ویں شب. یہ تینوں شبوں میں سب سے بہترین جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اور دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے. اور ظاہر سی بات ہے 19ویں اور 21ویں شب میں اللہم لعن قتلت امیر المومنین، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا، اور استغفار ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مختلف استغفار ہے، ظاہر سی بات ہے آپ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑا استغفار ہے جیسے استغفار کبیر کہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، اور پھر وہ اعمال شب قدر آپ انجام دیں گے. اور غسل بھی اس شب میں بڑی فضیلت ہے، اگر توفیق ہو تو کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کو قضا نمازیں ہیں، جیسے 2 رکعت نماز کہا گیا ہے کہ فضیلت ہے، اس شب میں 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. آپ کی کو قضا نماز ہے یا آپ کی کسی مرحوم کے اوپر قضا نماز ہے، آپ اس کو پڑھیں. سب سے افضل کام اس شب میں یہ. اور ایسی بات ہے ماہ مبارک رمضان میں جتنا ہو سکے تلاوت کلام پاک کریں. بہت سے لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ مہینہ ان کے لیے بہترین موقع ہے سیکھنے کا، آپ سیکھ سکتے ہیں. اور آج کل تو خیر کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس جو موبائل فون ہے، آپ کے پاس جو فون ہے اس کے اوپر بھی ایسے ایسے فنکشن آ چکے ہیں، ایسے ایسے قرآن بھی ملتے ہیں کہ مثلا وہ پین والا قرآن موجود ہے کہ قرآن کے اوپر آپ رکھیں گے 7 زبانوں میں قرآن کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کا یعنی ترجمہ 7 زبانوں میں موجود ہے. اس کے اندر ہر قسم کی چیزیں ہماری اور دیگر مطلب کے علماء ہیں ان کی تفسیر میں تھوڑا سا فرق ہے 19-20 کا، لیکن بہرحال کلام الہی تو سب کا ہے کہ تفسیر اور ترجمہ تھوڑا سا مختلف ہے. جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں صراط المستقیم پہ ثابت قدم رکھ، اور یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط المستقیم دکھا. قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. جیسے پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ 4 میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی ہم نے تمہیں راہ ہدایت دکھائی ہے، اب تمہاری مرضی ہے چاہے تم شکر کرو یا کفر کرو. یعنی قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی یفسر بعضها بعضا، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. جو ہم دوسرے مطلب کو علماء جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں صراط المستقیم دکھا، لیکن انہیں تو ابھی صراط المستقیم نظر ہی نہیں آئی ہے. لیکن اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں صراط المستقیم دکھائی، اب تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزار بن جاؤ یا کفران نعمت کرو. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. یعنی سب سے افضل ترین کام اس شب میں صدقہ دینا. صدقہ اپنی طرف سے بھی دیں، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ ان شبوں میں سب سے بہترین جو ہے کام جسے ہونا چاہیے، عام مہینوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان مہینوں میں آپ اپنے مرحومین کی قبروں پہ جائیں. جیسے کوئی جمعہ کا دن آ گیا، جمعرات کا دن آ گیا، اتوار کا دن آ گیا، جس دن آپ جا سکتے ہو کم سے کم، یعنی جیسے جن کے والدین کی قبریں نزدیک ہے، نزدیک قبرستانوں میں یا رشتہ داروں کی ہے، ان کی قبروں پہ جا کر ان کی اگر وہاں نہیں جا سکتے تو کم سے کم یہاں بیٹھ کر ان کو یاد کر، ان کی مغفرت کے لیے دعا کر. تو یہ بھی ایک بہترین کام ہے. اور جیسے اگر کوئی مومن بیمار ہے تو یہ ہمارے پر قرضہ ہے، یہ قرض کی طرح ہے. آج اگر ہم کسی کے لیے کریں گے کل کو ہم اس نوبت پہ آ جائیں تو ہمارے لیے کوئی کرے گا. تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد. اب یہ بندہ بھولا گاتا شبیر
صاحب تشریف لائے تھے، ان کی سندھ میں کچھ زمینیں ہیں جو آبا و اجداد کی زمینیں ہیں، کچھ حضرات نے باقاعدہ ہر قوم میں اس قسم کے لوگ موجود ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کسی کی جگہ پر جا کے علم لگا دیتے ہیں، علم لگا کے اس کو کیا کرتے ہیں قبضہ کرنے کے لیے۔ لینڈ مافیا کا بہترین حربہ ہوتا ہے کسی کی جگہ کو قبضہ کرنا، اس جگہ پہ علم لگا دیا۔ جب میں کسی کے گھر پر بنا اجازت وضو نہیں کر سکتا تو میں کیسے کسی کی جو ہے نا، یعنی ایک لحاظ سے وہ علم کی بھی توہین کر رہے ہیں، ائمہ اہل بیت کی بھی توہین کر رہے ہیں۔ بھائی کسی کی اجازت نہیں، ایک آدمی وقف کرتا ہے کہ صاحب یہ جو جگہ دے رہا ہوں میں، یہ مسجد مبارکہ کو ہبہ کر رہا ہوں، وقف کر رہا ہوں، تو جو وقف کر دی تو اس پہ تو کسی کی اجازت داری نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی بات ہے خدا رسول اللہ کے نام پہ دے دیا، لیکن ایک جگہ کسی اور کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سرکار نے یعنی جو مسجد نبوی بنی، یہ مسجد تو یتیم بچوں کی جگہ تھی۔ جب آپ جو ہے تشریف لائے ہیں، لانے کے بعد جو ہے کہا کہ ابو ایوب انصاری کے گھر پر جو ہے آپ کا ناکہ ٹھہرا، آپ کا اونٹ ٹھہرا، تو اس کے بعد کہا گیا بھائی یہ زمین آپ ایسی لے لیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ کس کی جگہ ہے؟ کہا دو یتیم بچوں کی جگہ ہے۔ وہ یتیم بچے بھی پیغمبر کو ہبہ کرنے کو تیار ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا نہیں، اس کی جو رقم بنتی ہے، جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ بتاؤ۔ پیغمبر نے اس کو دیا یتیم بچوں کو، اس کے بعد آپ نے مسجد بنائی۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے امام حسین علیہ السلام کربلا تشریف لے گئے۔ کربلا کی زمین جو ہے قافلہ بنی اسد والوں نے کہا مولا یہ زمین ایسی ہے، یہاں پر 1,24,000 انبیاء میں جو بھی آیا ہے وہ یہاں پریشان رہا، آباد نہیں رہا ہے یہاں پہ کوئی، لیکن یہ کہ اگر آپ کو یہ جگہ چاہیے آپ ہبہ کرتے ہیں، آپ کو فی سبیل اللہ لے لیں۔ آپ نے کہا نہیں، بتاؤ کیا قیمت ہے؟ 60,000 درہم میں امام حسین نے وہ نخلستان جو آج کربلا ہے خریدی، کربلا کی زمین کو، اور خریدنے کے بعد ہبہ بھی کیا۔ یہ واپس بھی کرتا ہوں تمہیں، لیکن کیا کرتا ہوں، ایک تو میرا ظاہر کوئی آئے اس کو مہمان کرا، اور دوسرا اس کو میری قبر کی نشاندہی کرنا۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہے یہ مذہب کے لیے بھی ننگوار کا باعث ہے کہ جو کسی کی جائیداد کو یا کسی کی آبا و اجداد کی ذاتی زمین کو قبضہ کرتے ہیں، وہاں پر جا کر علم لگاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آدمی جس کی جگہ پہ قبضہ ہو جائے گا وہ ہائپر بھی ہوگا، جھگڑا بھی ہوگا، بحث و مباحثہ بھی ہوگا۔ یعنی ان کی اس نادانی اور بیوقوفی اور غیر قانونی کام کی وجہ سے مذہب اہل بیت بدنام ہو رہا ہے۔ مذہب اہل بیت کے بارے میں لوگ غلط باتیں لگ رہے ہیں۔ یہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے تو اس نے کہا بھائی میری وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ سرکار نہ تو میرے باپ نے وقف کیا، نہ میرے دادا نے وقف کیا، نہ میں نے وقف کیا، حالانکہ ان کو میں نے امام مالک کے لیے جگہ دی ہے، اس کے باوجود جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا، ہماری ذاتی زمین کے اوپر جا کر علم لگایا۔ تو میں نے اس سے کہا بھائی نہیں کریں، جو ہمیں دینا تھا وہ دے چکے، لیکن اس کے باوجود یعنی مقصد اس قسم کے لوگ جو ہے جو لینڈ مافیا کا ذہن رکھتے ہیں، لینڈ مافیا کیا کرتی ہے، وہ یہی کرتی ہے کسی کی جگہ پر بھی جا کر جب قبضہ کرتی ہے سب سے پہلے وہاں جا کے علم لگاتی ہے، تاکہ شو کر سکیں سرکاری سطح پر بھائی یہ تو مسجد یا ممبارگاہ یا مدرسے کی جگہ ہے۔ در حقیقت وہ پلان کیا ہوتا ہے؟ پلان ہوتا ہے کسی کی جائیداد کو اس کے حق سے محروم کرنا۔ حالانکہ ہم مذہب اہل بیت والے ان چیزوں کو سب زیادہ فالو کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کا حق جو ہے غصب کیا گیا، یعنی ہم حق و ناحق کے بارے میں سب سے زیادہ تذکرہ کرتے ہیں۔ جناب سیدہ کونین کا وہ حق جو بابا نے ہبہ کیا تھا، انہوں نے کہا نہیں نہیں باپ کی کوئی میراث نہیں ہوتی ہے، اور انبیاء کوئی میراث چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں۔ یعنی اس قسم کے الٹے سیدھے اپنی طرف سے من گڑت افسانے بنا کر اسلام کی شریعت بنا کر انہوں نے کیا کیا، جناب سیدہ کے حق کو غصب کیا۔ اور آج اگر کوئی جو ہے مذہب اہل بیت کو پیروکار یا نام لیوا ایسا کوئی کام کرے تو اس میں اور جس نے غصب کیا جناب سیدہ کا اس میں کیا فرق لگے گا؟ یعنی یہ دیکھنا چاہیے، اگر میرا اپنا بھائی ہو یا میں خود بھی کیوں نہ ہوں حق نہیں ہے مجھے، آپ بھی کیوں نہ ہوں حق نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں سید ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں مومن ہوں، میں شیعہ ہوں، علی کا ماننے والا ہوں، ایسے بول کر اگر وہ کسی کی جگہ پر قبضہ کر لے، امام زمانہ جل اللہ فرج شریف جب ظہور فرمائیں گے صلی اللہ علیہ محمد کہتے ہیں اگر کسی کا دانت بھی جو ہے سونے چاندی کا لگا ہوگا نا، کسی کے منہ میں جو دانت ہے جو مصنوعی دانت بناتے ہیں، اگر وہ غصبی ہوگا امام زمانہ وہ
چاندی کو اکھڑوا دیتے. عام چیزیں تو غصب کرنا دور کی بات ہے. اگر کسی نے غصبی چیز سے یا غصبی کسی کی ملکیت سے پیسے سے سونے چاندی کا دان بھی لگا دیا ہو اپنے منہ میں تو امام اس کو بھی جو ہے اتروا دیں. یعنی یہ عدل و انصاف ہوگا. اور مولا علی علیہ السلام جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور مولا کی بھی شہادت کا سبب جو ہے کثرت عدل ہے. کثرت عدالت یعنی لوگ دشمن اس سے ایسے نہیں بنتے ہیں. لوگ دو وجہ سے دشمن بنتے ہیں. ایک تو ظاہر سی بات ہے اتنی فضیلت علی کی ہے ایسی فضیلتیں کسی کی بھی نہیں. ہر جنگ میں جو ہے یعنی بہت سے لوگوں کو تو یہی تھا کہ بھائی ایک مثال ہے یہ ہر جنگ میں رسول اللہ کیوں بھیجتے ہیں؟ پیغمبر بھی سب سے پہلے دوسروں کو بھیجتے تھے. جب وہ ناکام و فیل ہوتے تھے تب علی کو کہتے تھے جاؤ علی جا کے فتح کرو. یعنی آپ دیکھیں کہ ایسا یعنی میدان جنگ میں بڑے بڑے نام لیوا جو اسلام کے بنے ہوئے ہیں جو تاریخ میں جن کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے یہ تو سامنے والے کو دیکھ کر ان کا پتا پانی ہو جاتا ہے. لیکن یہ علی ہیں جو میدان جنگ میں جب رشک پڑھتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ وہ کہتا تھا میں وہ ہوں جو لاکھوں میں ڈرتا ہوں. علی کہتے تھے میں وہ ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. حیدر کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو اور مولا علی جب حیدر کہتے تھے سامنے والے کا پتا پانی ہو جاتا تھا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو لاکھوں کے لشکر سے لڑتا ہو اس کا نام سن کر لوگوں کی جو ہے طہارت باقی نہیں رہتی تھی. مگر علی وہ ہیں کہ جن کی دشمنی اور بغض کا سب سے بڑا نتیجہ کیا ہے وہ فضیلتیں ہیں وہ عدل و انصاف ہے. اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے غصب کرتے ہوئے آئے لیکن علی نے کبھی کسی کا مال غصب نہیں کیا بلکہ ہمیشہ مظلوموں کی داد رسی کرے. ایک دفعہ یہاں عدل و انصاف اس حد تک دیکھیں کہ قمبر سے کہا کہ بھائی فلاں آدمی کو کوڑے مارنے ہیں. مثلا کہا جی 70 کوڑے مارتے ہیں. قمبر نے 2 اضافی مار دیے. مولا کو معلوم ہوا قمبر کو لیٹ گیا یہاں پہ. یعنی وہ قمبر کون ہے؟ مولا علی کے بہت قریب ہے. سب سے قریب ترین جو ہے قمبر ہے. لیکن جب سنا نا کسی کو 2 کوڑے اضافی مارے ہیں تو کہا قمبر لیٹ جاؤ. لٹوا قمبر کو لٹا کر باقاعدہ 2 کوڑے پڑھوائے مولا. یعنی یہ نہیں کہ اپنا ہے تو بالکل اس کو کچھ بھی چھوٹ ہے نہیں. تم نے ناانصافی کی ہے اس کے ساتھ تو لہذا تم بھی سزا کے حقدار ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو چیز جو ہے مکر و تشیع کو دوسروں سے منفرد و ممتاز کرتی ہے وہ کیا ہے؟ ائمہ معصومین کی سیرت ہے. ائمہ معصومین کی سیرت کو آپ دیکھیں مولا علی سے لے کر امام مہدی تک یعنی امام زمانہ کی جو حالت بتائی ہے ظہور کی علامتیں بتائی ہیں تو مولا علی علیہ السلام اپنے دور میں آپ دیکھیں خوارج کا فتنہ ہے. خوارج کا فتنہ ابھی جو لوگ یہ جو ابھی خوارجی لوگ ہیں جنہوں نے داعش بنائی یہ سب کو پتا ہے یہ داعش کس نے بنائی. یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو کھول پہنے ہوئے ہیں. وہ کہتے تھے نہ جو ہے ہمارے لیے معاویہ معیار ہے نہ ہمارے لیے علی معیار ہے ہمارے صرف اللہ معیار ہے. وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے. تو یہ خوارج ذہن ہے خوارج نظریہ ہے. وہ اپنے سوا کسی کو اچھا سمجھتے نہیں. یہ وہابیت کے جو پیروکار ہیں ابن تیمیہ کے جو پیروکار ہیں وہ سب کے سب خوارج ذہن رکھتے ہیں. وہ اپنے سوا کسی کو نہ مسلمان سمجھتے ہیں نہ اپنے سوا کسی کو انسان سمجھتے ہیں. یہ بھی بالکل یہودی والا نظریہ. وہ ابھی لاسٹ ٹائم جو ہے امام کعبہ جو جس نے وہ جوئے کے بال کا افتتاح کیا تھا یعنی خانہ کعبہ کی طرز پہ یعنی باقاعدہ جوئے کا بال بنایا. یہ محمد بن سلمان کے جس کے دور میں وہ کام ہوئے ہیں جو شاید سعودی عرب کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں. کہ آج جو ہے خانہ کعبہ کی طرز پہ جوئے کے بال بنائے گئے اور ایک امام کعبہ جو ریٹائر ہو گیا وہ جا کر اس جوئے کے بال کا کیا کر رہا ہے افتتاح کر رہا ہے. یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیغمبر کے بعد جو ہے جو لوگ جو ہے سلطنت پر آئے انہوں نے کیا کیا رات بھر جو ہے شراب و شباب کی محفل سجی ہوئی تھی اور آگے مسلمانوں کو نماز پڑھائی 2 کے بجائے 4 رکعت نماز وہ بھی شراب کے نشے میں. وہ کہنے والے نے کہا بھائی شراب کے نشے میں تم نے نماز پڑھائی 4 رکعت نماز تو 2 رکعت ہوتی ہے. وہ پیچھے مڑ کے کہہ رہا کم پڑھ گئی تو اور پڑھا دو. یعنی یہ حال ہے. اور یہ وہ علی ہیں جن کی عدالت کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابو ہریرہ جیسا بندہ کہتا ہے یعنی تاریخ ثابت کری ابو ہریرہ جیسا بندہ کہتا ہے کہ عبادت کی لذت علی کے پیچھے اچھی ہے لیکن کھانا سب سے بہترین معاویہ کے دسترخوان پہ ملتا ہے. علی کے دسترخوان پہ کیا ملے گا؟ روکی سوکھی روٹی. یعنی مولا علی علیہ السلام جو ہے باقاعدہ جس میں آپ کی روٹی رکھی ہوتی تھی سوکھی ہوئی روٹی اس کو باقاعدہ مہر لگا کے رکھتے تھے. کہیں حسن و حسین اس پر جو ہے روغن نہ مل دے کہیں اس پہ حسن و حسین شہد نہ مل دیں تاکہ روٹی نرم ہو جائے. یعنی یہ مولا کی جو ہے عدل کا عالم ہے انصاف کا عالم ہے.
لیکن کیا کر رہے ہیں؟ آدھی رات کو اپنی پشت پر بوری اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور لوگوں نے پیچھا بھی کیا، پتہ نہیں علی کو خزانہ جمع کر رہے ہیں، دیکھا تو علی اپنے پشت پہ جو بوری اٹھائے ہوئے ہیں روٹی سے بھری ہوئی اور وہ کن کے آگے رکھ رہے ہیں؟ جن کا خدا کے سوا کو پرسان حال نہیں ان کے سرانے روٹی رکھ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی جن کے آگے روٹی رکھ رہے ہو تمہارے ماننے والے ہیں؟ کہا اگر میرا ماننے والا ہوگا میں نمک بھی ساتھ میں رکھتا ہوں۔ یعنی یہ سیرت ہے علی کی۔ اور جب جو ہے یعنی آپ جا رہے ہیں وصیت کرتے ہیں اگر یتیموں کی دیکھ بھال نہیں کر سکو اور اگر کوئی بھی یتیم نظر آئے مدینے میں اور کوئی تم سے یتیمی کا کوئی تمہیں تانا دے تو کہہ دینا یتیموں کا بابا علی ہے۔ یہ مولا کی سیرت ہے، یتیموں کی پرورش کرنا، غریبوں کی دادرسی کرنا، لیکن غریب بھی غریب ہو، وہ غریب نہ ہو جو بہروپیہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ملیں گے خود سرکاری ملازمت میں فائل ہیں، اچھی خاصی انکم بھی ہے، مگر کیا ہے مانگنے کی عادت ہے، ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بھائی لوگ ہیں، عادت بن چکی ہے لوگوں کی۔ یہ عادت بدلنے والی نہیں ہے، یعنی کوئی موضوع ہی ہوگا جو عادت بدل جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو جب مانگنے کی عادت ہو جائے تو وہ بات نہیں آتا، ہر کسی کے آگے وہ اپنے دکھڑے سنائے گا، ہر کسی کے آگے اپنی اسٹوری سنائے گا۔ حقیقت میں دین جو ہے، دین کی نگاہ میں دینا فضیلت ہے، مانگنا فضیلت نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی غریب ہے، ایک آدمی صاحب حیثیت نہیں ہے، ایک آدمی ضرورت مند ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے ایسے بھی لوگ آپ کو مانگتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو اگر خود مدد کرنا چاہیں پتہ نہیں کتنوں کی مدد کر سکتے ہیں، مگر عادت بن چکی۔ یہ ہمارے یہاں جو سماجی جو تنظیمیں بنتی ہیں، سوشل ورکر جو کام کرتے ہیں، ایک لحاظ سے معاشرے کا بھلا بھی کرتے ہیں لیکن دوسرے حساب سے معاشرے کا بڑا غلط بھی کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ حجرات قسم کے لوگوں کو آباد کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو جب ظاہر سی بات ہے کسی ادارے سے 3 دن کا کھانا مل رہا ہے، اس کو بھیک مانگ کے یعنی مزدوری کر کے اتنا پیسہ وہ نہیں کما رہا جو کہیں پہ بیٹھ کے مانگ کے کما رہا، آپ اندازہ کریں وہ کیوں کمائے گا بھائی، وہ کیوں خون پسینے کی کمائی کرے گا؟ وہ صبح سے شام تک بیٹھا ہوا ہے، یعنی آپ اور میں جو کماتے ہیں وہ تو ایک 10% ہوگا شاید، مگر اس کو تو ظاہر سی بات ہے بیٹھے بٹھائے مل رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ چیزیں جو ہے اور اس قسم کے لوگوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس قسم کے افراد کی۔ مولا علی علیہ السلام یہ سیرت ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس کی بنا پر آپ کو جو ہے لوگ آپ سے دشمنی کرتے ہیں، اور آج علی کے ماننے والوں کو ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ جہاں پتہ چلا یہ شیعہ ہے، اگر کسی ادارے میں کام کر رہا ہے اس کے ساتھ بغض و حسد لوگ شروع کر دیتے ہیں، تم شیعہ ہو۔ یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ مذہب اہل بیت اپنے وجود میں اسلام کے ستون جو ہے نا، زمین آسمان کے درمیان جو ستون ہے، علماء فرماتے ہیں کہ زمین آسمان کے جو ستون ہے اس ستون کو ملت تشیع کہتے ہیں، یعنی تمام وقت فکر کے لوگ یہ آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ ہم سے سب سے زیادہ بغض رکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ ظلم و ستم بھی ہم پہ ہوگا، اور یہ کہا گیا ہے باقاعدہ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ بغض کیا جائے گا، حسد کیا جائے گا۔ مومن کی علامتیں بتائیں امام نے، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اس سے بغض نہ کیا جائے، اس سے حسد نہ رکھا جائے، اس کو حق سے محروم نہ رکھا جائے۔ کس بنا پر؟ کیونکہ وہ مومن ہے، مومن ہے، اس مومن ہونے کی وجہ سے وہ تمام مرحلوں سے گزرے گا۔ اور یقین جانیے کہ آج اگر کوئی اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہم سے دشمنی کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، ہمارا دل جو ہے اطمینان محسوس کرتا ہے کہ یقیناً ہماری محبت سچی ہے تبھی یہ ہم سے بغض رکھ رہا ہے۔ اگر یہ محبت سچی نہیں ہوتی تو ہم سے بغض نہیں رکھتا۔ ایک ہوتا منافق جو دونوں بیچ میں کھیل رہا ہے، وہاں پہ بھی جا کے منہ دیتا ہے، یہاں پہ بھی آ کے منہ دیتا ہے۔ ایسے بھی لوگ تھے نا، پیغمبر کے پاس آ کر کہتے تھے ہم آپ کے ہیں، ان کے پاس جا کے کہتے تھے نہیں یہ ہم آپ کے نہیں ہیں بھائی، ہم تو بس صرف اپنی حاضری لگانے کے لیے گئے تھے۔ ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے۔ آج لوگ پوچھنے میں مجبور ہیں کہ صاحب ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ اس دور میں ہمارا وظیفہ ہے شیعت کے چہرے کو واضح کرنا، شیعت کا جو چہرہ ہے زمانے کا۔ ابھی مثلا 2-4 چلتی موالیوں کو دیکھ کر آپ نہیں بول سکتے ملت تشیع ہوئی ہے، اہل بیت کا مذہب یہ ہے، نہیں، یعنی منفی چہرہ لوگ دکھانے کو تیار ہے، ہمیں مثبت چہرہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ یعنی پہلے جو ہے شیعہ، آج مثلا ایک مثال ہے، ذرا سا کسی نے انگوٹھی پہن لی تو کہتے ہیں بھائی تم شیعہ ہو گیا۔ ابھی لاسٹ ٹائم جو ہے ایک پروگرام میں جو اینکر تھا اس سے جو ہے وہ مفتی پوچھ رہا ہے یہ تم نے انگوٹھی پہنی ہے کہ تم بھی تو شیعہ نہیں ہو؟ اس نے کہا اس میں شیعہ سنی کا
اگر انگوٹھی میں نے پہنی تو اس سے مطلب میں شیعہ ہو گیا ہوں. یہی شہر کراچی ہے. یہاں پر بہت سے لوگ اس بنا پر قتل کیے گئے ان کے نام کے ساتھ علی تھا, ان کے نام کے ساتھ حسین تھا, اگرچہ وہ اہل سنت سے اپنے سے تعلق رکھتے تھے. یعنی اس حد تک لوگوں کو اہل بیت سے بغض ہے. اور آج چونکہ ضربت امیر المومنین کے بعد حالت یہ ہے کہ طبیب بار بار آتا ہے اور آ کر مولا کی حالت کو دیکھتا ہے, تو طبیب کہتا ہے کہ یہ وہ زخم ہے کہ اس کو جتنا ٹھیک کرنا چاہیں زخم ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور ایسا زہر حلائل ہے جو زہر میں ڈبویا گیا ہے. قطامہ وہ عورت ہے کہ جس کے باپ دادا چچا بھائی مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے ہیں, وہ خوش ہے. اور باقاعدہ کہا گیا ہے کہ علی کو رستے سے ہٹانا. اس نے اپنا حق مہر عبد الرحمن ابن ملجم کو, اچھا یہ عبد الرحمن ابن ملجم کون ہے پتا؟ مولا علی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اور مولا علی نے فرمایا تو وہ ہے جو میری داڑھی کو خون سے رنگین کرے. تو ایک مرتبہ اس نے تلوار نکالی, مولا حکم دے تو اپنی گردن کاٹوں. کہا جو علی نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے, یہ کام ہو کے رہے گا. میرے نبی نے مجھے یہ خبر دی ہے یا علی جو لوگ تیرے خون میں ملوث ہوں گے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے, یہ وہ لوگ ہوں گے جن پہ خدا کا غضب جلدی نازل ہوگا. لیکن یہ گا کہ جب مولا علی کو ضرورت لگتی ہے, حسن حسین بھی انتظار میں ہے کہ شاید کوئی مسلمان آئے اور میرے بابا کی آواز پرسی کرے. مگر آپ دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام وصیت کرتے ہیں, دیکھو اگر میں اسی زخم سے شہید کر دیا گیا, شہید ہو جاؤں, تو دیکھو اس کو ایک ضربت مارنا, ایک سے زیادہ ضربت نہیں مارنا, اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹنا. یا علی آپ کی عدل و انصاف پر ہمارا سلام ہو, آپ کی عدالت پر ہم سب کا ہماری جان قربان کہ آپ اپنے قاتل کو بھی وہ شربت پلا رہے ہیں جو آپ کے لیے بنایا گیا ہے. کہ کتنا اہتمام کر رہے ہیں مولا علی, اور اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ہر ظالم کا دشمن اور ہر مظلوم کے مددگار بن کے رہنا. اگرچہ یہ وصیت تو حسن حسین کو کر رہے ہیں, میں قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے بھی علی علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں کہ ہر ظالم کا دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا. میں کہوں گا پھر بھی مولا آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا نا تو حسن حسین نے بڑی شان سے آپ کو غسل و کفن دیا, اور اس کے بعد آپ کا جنازہ تیار ہوا. یقیناً آپ کے اصحاب بھی جنازے میں شریک ہوئے ہوں گے اور لوگ بھی شریک ہوئے ہوں گے. لیکن یقین جانیے مولا, یعنی عید کا دن تھا, مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے تھے, مگر حسن حسین علی کی بیٹیاں انتظار کر رہی تھی کاش کوئی آتا اور آ کر میرے بابا کا جو ہے پرزہ ہمیں دیتا. مگر مسلمان تو اپنے گھروں میں خوشیاں منا رہے ہیں. مگر پھر بھی میں کہوں گا مولا آپ بہت خوش نصیب ہیں, آپ کے جنازے میں زینب بھی ہے, ام کلثوم بھی ہے, آپ کے جنازے میں عباس بھی ہے, آپ کے جنازے میں حسن حسین بھی ہیں, اور آپ کے صحابہ بھی ہیں. مولا یہی کربلا کا میدان ہوگا جب آپ کے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا, اور لوگ تسلی کس طرح دے رہے ہوں گے. کوئی جو ہے زینب ام کلثوم کی چادر کھینچتا ہوگا, کوئی سکینہ کو گوشوارے کھینچتا ہوگا, کوئی سکینہ کو تماچے مارتا ہوگا. یعنی آپ دیکھیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد شام اور کوفہ کے درباروں بازاروں میں بازاروں کو سجایا جا رہا ہے, اور یہ کس کے لیے سجایا جا رہا ہے؟ اہل بیت کی بیٹیاں, محمد و علی کی بیٹیاں نوازیاں کہتے کھڑی ہوئی ہیں قیدی بن کر کہ کوئی جو ہے مسلمان جو ہے آ رہے ہیں تماشا دیکھ کر جا رہے ہیں. کوئی جو ہے راہ چلتے ہوئے گرم پانی پھینکتا ہے, کوئی جلدی میں لکڑیاں پھینکتا ہے. علی کی بیٹی جانتی ہو کیا کہتی ہے؟ اللہم تقبل منا القربان, پروردگار ہماری قربانی کو اپنے درگاہ سے مقبول و منظور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد